بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہا ہے خلق الانسان ضعیفا، میرے بندے میں نے تمہیں بڑا کمزور پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، میرا بندہ تو جلد باز بہت ہے، جلدی گھبرا جاتے ہو، فوری رزلٹ چاہتے ہو۔ تمہارا رب جلد باز نہیں، تم جلدی چاہتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، میرے بندے پھر تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا شروع کر دیتے ہو آپس میں اور دنگے فساد مچاتے ہو۔ اب یہ انالیسز اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، تمہیں پیسے کا بڑا شوق ہے اور بڑے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو، گن گن کے رکھتے ہو، اتنے پاؤنڈ ہو گئے، اتنے ڈالر ہو گئے، اتنے انڈیا کے پیسے سے ملٹیپلائی کرتے ہو، پاکستان کے پیسوں سے ملٹیپلائی کرتے ہو، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، تو یہ پوسٹ ماڈرن ہمارا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُوطٌ، میرے بندے تم ناشکر بھی بہت ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں تو گنو، میری نعمتیں تو گنو، تم گن ہی نہیں سکتے ہو۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ، ہم اپنی آنکھوں کو دن میں کتنی دفعہ جھپکتے ہیں۔ اللہ اس کا ایک چھوٹا سا ایک حکم اتارے اور یہ پردہ آنکھوں پہ گر جائے تو کیا حشر ہوگا۔ یہ مثال مجھے اس لیے یاد آئی کہ میری جو دادی تھیں، میں چھوٹا سا تھا، وہ فوت ہو گئی، تو ان کو آخر عمر میں یہ مرض تھا، ان کی آنکھوں کا پردہ اوپر گرا ہوا تھا، وہ اٹھا نہیں سکتی تھی، تو پھر وہ یوں کر کے چلتی تھیں، ایسے کر کے اپنی دونوں انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو کھولتی تھیں۔ تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ، تم میری نعمتوں کو گنو تو شمار ہی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ جو سانس آ رہا ہے، اگر اللہ اسے روک دے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، مجھے بتاؤ تمہاری آنکھیں لے لوں، تمہارے کان لے لوں، تمہاری عقل لے لوں، تو کچھ کر سکتے ہو؟ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور اگر میں چاہوں تو تم سب کو ایک دم مٹا کے نئی نسل کو لے آؤں۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ سب سے خوفناک آیت ہے۔ اور اگر میں چاہوں تو میں انسان سے بندر بنا دوں، خنزیر بنا دوں، کتا بنا دوں، پتھر بنا دوں، ہر ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو انسان چونکہ کمزور، لاچار، جلد باز اور ہلوعا، بے صبرا، ان الانسان خلق ہلوعا، بے صبرا ہے، تو اس سے غلطیاں ہوں گی، اس سے گناہ بھی ہوں گے، اس سے نافرمانیاں بھی ہوں گی۔ کبھی یہ جان بوجھ کے کرے گا اور کبھی بھول سے کرے گا۔ تو میں اپنے رب پہ قربان جاؤں، ہمارا رب ہمیں ایک دعا سکھا رہا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ کبھی ہم سے بھول کے گناہ ہوگا اور کبھی بھولیں گے نہیں، جان بوجھ کے کریں گے، خطا کریں گے، تو ہمارے دونوں ہی معاف کرنا۔ سبحان اللہ، یہ دعا ہمیں اللہ سکھا رہا ہے کہ یہ مجھ سے مانگو، کہ مجھ سے کہو، ہم جان بوجھ کے بھی خطا کریں گے اور غلطی سے بھی کریں گے، تو تم نے ہمیں کچھ کہنا نہیں، لا تؤاخذنا، یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرمائیں۔ ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یا اللہ
کوئی ایسا حکم بھی ہمیں نہ سنانا جو تم نے پہلی قوموں کو بڑے سخت سخت حکم سنائے، ہمیں کوئی ایسی بات نہ کہنا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور یا اللہ جو ہم کام کر نہ سکیں وہ بھی نہ ہم سے کہنا۔ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم آبائی ذمہ دار لوگ ہیں، ہمارے خاندانی مراثی ہوتے ہیں جو آ کے ہمارے باپ دادا کی تعریفیں کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ تو ایک مراثی اپنے بیٹے کو لے کر آیا، مجھ سے کہنے لگا میاں صاحب، ہمارا وہاں ٹائٹل میاں صاحب ہے، میاں صاحب اے میرے بیٹے نو نوکری رکھوا دیو۔ میں نے کہا مراسیوں نے کبھی نوکری کی؟ یہ تو بھاگ جائے گا۔ کہا نہیں جی ہوں کوئی خیرات ہی نہیں دیندا تواڈے تو سوا بھوکے مردے پے ہیں تے نوکری کرسی۔ میں نے فون اٹھایا، میرے ایک دوست ہے جی ایم شوگر مل، تو میں نے کہا یار میرا ایک مراسی ہے اس کو آپ رکھنے، کہنے کہ بھیج دو، میں اس کو لیبر میں رکھ لوں گا، لیبر میں، مزدوروں میں۔ تو میں کہا چاچا کم بن گیا تو اپنے پتر نو لے جا تو انہوں لیبر چ رکھ لے سرداریاں قائم دیر آباد۔ تیسرے دن باپ بیٹا واپس ڈیرے پر۔ میں کہا تو واپس کیوں آ گیا، تین تو نوکری دے کے لے آئی۔ اس کا باپ کہنے لگا مولا میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی وڈا افسر ہو سی، میرا پتر افسر لگتا پیا ہے، انہیں تو بوریاں چاون تے لا دیتا، تھوڑی تو کنڈ چھل گئی ہے، اسی بلا کدی بوریاں چاہیاں نہیں۔ میں کہا میں تو تمہیں پہلے ہی آ کے آئی، میراسی ہمیں کدی نوکریاں کیتیاں۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے یہ بھی مانگو، یہ بھی مانگو، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یا اللہ جو ہم کر نہ سکیں وہ بھی نہ ہم سے کہنا۔ اور پھر کہا اچھا اب اور بھی مانگو، واعف عنا، کیتا کرایا کچھ نہیں پر معاف کر دے، واعف عنا۔ عفا کہتے ہیں نشان مٹانے کو، عفا کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹانا، کہ ہمارے گناہوں کے نشان مٹا دے، واعف عنا۔ پھر خالی نشان نہ مٹا، واغفر لنا، ہمیں معاف بھی فرما۔ اور ہم مغفر کہتے ہیں وہ لوہے کی ٹوپی کو جس میں سر چھپ جاتا ہے، ہمیں معاف بھی فرما اور ہمارے گناہوں کو چھپا بھی دے، کسی کو پتہ نہ چلے، ورحمنا، اور ہمیں جنت بھی دے، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے بندے کے ساتھ۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن بلدۃ طیبۃ ورب غفور، ہمارا رب مہربان، کرم کرنے والا، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا۔ جتنی اللہ کو توبہ پہ خوشی ہوتی ہے، اپنے بندے کی توبہ پر جتنا وہ خوش ہوتا ہے اتنا کسی چیز پر خوش نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم۔ روزانہ سمندر پوچھتا ہے جو آپ کے چاروں طرف ہے، انگلینڈ کے چاروں طرف سمندر ہے، یہ اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور ان سب کو غرق کر دوں، ڈبو دوں۔ والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، سمندر تو پھر بھی تھوڑا لندن سے دور ہے، یہ زمین پوچھتی ہے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو نگل جاؤں۔ اور پھر فرشتے پوچھتے ہیں والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، یا اللہ اجازت دے ہم ان نافرمانوں کی گردنیں اڑا دیں۔ فرشتے مخلوق ہیں، زمین مخلوق ہے، پانی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں، ہم اشرف المخلوق ہیں۔ زمین کو غصہ آیا ہے، سمندر کو غصہ آیا ہے، فرشتوں کو غصہ آیا ہے کہ ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں، تیرا کھا کے اور تیری ہی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ کو کہنا چاہیے تھا نپ لو، پکڑ لو، نہیں چھوڑنا، ایک بھی نہیں چھوڑنا، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟
دیکھو ہم سارے سجدے میں پڑ جائیں نا، اللہ کی بادشاہی میں اتنا فرق نہیں آتا. ہم سارے نافرمان ہو جائیں، اللہ کی بادشاہی میں اتنا فرق نہیں آتا. وہ غنی ہے، لا یحویہ مکان، وہ تو مکان سے بھی پاک ہے. لا یشتمل علیہ زمان، وہ زمانے سے بھی پاک ہے. لا تاخذہ سنہ، وہ اونگنے سے پاک ہے. ولا نوم، وہ سونے سے پاک ہے. وما کان ربک نسیہ، وہ بھولنے سے پاک ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا شہنشاہ اکیلا مالک ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے اکیلے اللہ کا ہے. انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم سارے مل کر نہ اللہ کو نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو. وہ غنی ہے، غنی ہے. اس کے باوجود وہ کہتا پکڑ لو، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، بڑی مزیدار بات کی اللہ کہتا ہے دعوا عبدی فانا عالم بعبدی منکم، چلو اپنا کام کرو، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. پھر اللہ کہتا ہے ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر تم نے پیدا کیا ہے پکڑ لو، مار لو، اڑا دو. وَإِن كَانَ عَبْدِي، اگر میرا بندہ ہے، فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے، میرے اور میرے بندے کے درمیان داخل نہ ہو. یہ میرا اور میرے بندے کا ڈائریکٹ معاملہ ہے. تو وہ زبان حال سے پوچھتے ہیں تو پکڑتا کیوں نہیں؟ دیکھتا نہیں کتنے گناہ ہو رہے ہیں؟ پکڑتا کیوں نہیں؟ کس لیے نہیں پکڑتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی لیلاً قبلتہ، کسی رات اس کو خیال آ جائے توبہ کا، قبول کروں. ان اتانی نہاراً قبلتہ، کسی دن اس کو توبہ کا خیال آ جائے میں قبول کروں گا. من اعظم منی جوداً و کرما، مجھ سے بڑا کوئی سخی ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان اللہ شاکرا علیما، تمہیں عذاب دے کے تیرے رب کو کیا خوشی ہے؟ تم توبہ کرو تو تمہارے لیے مہربان ہے، تم توبہ کرو وہ تمہارے سارے مٹانے کو تیار ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا ہمارے نبی میں. ایک نوجوان تھا بہت مالدار، اس کا نام تھا کفل. ہر رات وہ ایک نئی لڑکی کے ساتھ گزارتا تھا. شراب چلتی تھی، عورت چلتی تھی. ایک دفعہ وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار. 60 دینار کوئی 30-40 لاکھ روپیہ بنتا ہے آج کا پاکستانی. ایک رات کے لیے ایک لڑکی کو لے کر آیا. جب وہ کمرے میں آیا اور اس نے کنڈی لگائی تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا کہ میں تمہیں زبردستی تو نہیں لایا، سودا کر کے لایا، پیسے دے کے لایا، تم خود آئی ہو، پھر کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل، میں شریف لڑکی ہوں، میں عزت دار لڑکی ہوں، مجھے بھوک نے اپنی عزت کو بیچنے پہ مجبور کر دیا. جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی. میں نے طوائفوں میں کام کیا 2 سال، تو ان کی کہانیاں سن کے میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ ان کو طوائف بنانے والے چودھری صاحب، سردار صاحب، میاں صاحب، سیٹ صاحب، شیخ صاحب، ملک صاحب، خان بہادر صاحب، اور وہ اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی عزت کے سودے کر کے ان کے ماتھے پر ٹھپا لگ گیا طوائف کا. ان کے دلوں میں بھی خدا بستا ہے، ان کے دل کی دھڑکنوں میں بھی اللہ بستا ہے، اور میں نے ان کو آنسوں سے روتے دیکھا ہے. اب میں نے ایک کو بیٹی کہا، وہ رونے لگے. میں کہا روئی کیوں؟ میں کہا جی ہمیں تو کوئی بیٹی کہتا ہی نہیں ہے، آپ جیسے آدمی نے ہمیں بیٹی کیسے کہتے؟ تو جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، مالدار لوگ خرچ نہیں کرتے، تھینک یو،
جب مالدار لوگ خرچ نہیں کرتے تو غریبوں کی بیٹیاں عزتیں نیلام کرتی. اللہ نے مالداروں کو رزق دیا، غریبوں پہ خرچ کرو. تو کفل اس کے آنسو دیکھ کر اس کا دل ہل گیا اور وہ خود بھی رونے لگا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے تم آئی تھی نا اسی عزت کے ساتھ چلی جاؤ اور میرے لیے دعا کر دو، میں بہت کتا انسان ہوں، گندا انسان، غلیظ انسان. جو بھی اس نے کہا وہ اور جو پیسے تھے وہ بھی اس کو دے دیے. تو وہ لڑکی اپنی عزت کے ساتھ اور 60 دینار کے ساتھ گھر چلی. کفل کو نہیں پتا کہ رات کے اگلے حصے میں کیا ہونے والا ہے. اچانک اس کی موت واقع ہو گئی. کفل مر گیا، جوانی، ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا. تو اگر صبح یہ ڈیڈ باڈی اس کی ملتی تو کوئی اس کو کندھا نہ دیتا، نہ کوئی اس کو غسل دیتا، نہ کوئی اس کے لیے قبر کھودتا. تو میں اللہ پہ قربان جاؤں، میرے اللہ نے کیا کیا اور وہ کیا کرتا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا نورانی سطر میں ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. کیا مطلب تھا یہ لکھنے کا؟ کہ ہمارا دوست ہے، اس کو عزت سے ہم تک پہنچاؤ، اس کو عزت کے ساتھ ہم تک پہنچاؤ. تو میرے بھائی بہنوں، بچوں، بیٹیوں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن ہمارا معاملہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ. اور اللہ کے جو 99 نام ہیں ان میں ایک نام غصے والا ہے المنتقم. باقی سب اس کی صفات ہیں، اس کی پاکیزہ صفات اس کے اندر ہیں. ایک نام ہے المنتقم، بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا. تو جب بھی ہم سے کوئی خطا ہو فوراً توبہ کرو، جب بھی کوئی خطا ہو فوراً توبہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دے دی ہے، فرمایا کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. میرے بندے تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے. کوئی اتنے گناہ کر سکتا ہے کہ یہاں سے اس کو اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگائے؟ تو سارے مفتی کہیں گے دوزخی، پکا دوزخی، پکا کمینہ، پکا فلانا، پکا فلانا. اور میرا اللہ کہتا ہے آ جا میرے پاس آ جا اور ایک بول دے یا اللہ معاف کر دے، غفر تو لگا، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تو ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. کتا روٹی کھاتا ہے اور ساری زندگی پہرا دیتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک. یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ کس نے دیا؟ وغشیتک فی غشاء لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم، ماں کے پیٹ میں تیرے اوپر ایک غلاف لپیٹ دیا تاکہ اندر کے اندھیرے تجھے ڈرائیں نہیں، تو اس کے اندر موجوں سے رہے. یہ کس نے کیا؟ وجعلت لك متكئا عن يمينك وعن شمالك وعلمتك الجلوس في بطن امك فهل يقدر على ذلك احد غيري. پھر میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں بیٹھنا بھی سکھایا، کودنا بھی سکھایا، کھیلنا بھی سکھایا، حرکت بھی سکھائی، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی اوپر کبھی نیچے. اور تو اس میں ٹپولیاں کھاتا ہے اور کلا بازیاں کھاتا ہے، اور تیرا رب آسمانوں پہ بیٹھ کے تیری نگرانی کر رہا ہوتا ہے. اور جس وقت میں طارق جمیل ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت کروڑوں ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، اور ہر بچے پر اللہ کی پوری نظر تھی، پوری نگاہ تھی. اور ایک ہوتا ہے ایک ہی وقت میں گاڑی کے ٹائر بن رہے ہیں، ایک وقت میں گاڑی کے دروازے بن رہے ہیں. یہاں ایسا نہیں ہے. کسی بچے کی آنکھ بن رہی ہے، کسی کی پیشانی بن رہی ہے، کسی کا سر بن رہا ہے، کسی کی انگلیاں بن رہی ہیں، کسی کے گھٹنے بن رہے ہیں، کسی کا معدہ بن رہا ہے، کسی کی آنتیں بن رہی ہیں،
کسی کی رانیں بن رہی ہیں، کسی کی پنڈلیاں بن رہی ہیں، کسی کے پاؤں بن رہے ہیں، پاؤں کی انگلیاں بن رہی ہیں، انگلیوں کے نوخن بن رہے ہیں، سر کے بال بن رہے ہیں، بالوں کو کلر دیا جا رہا ہے، آنکھوں کو کلر دیا جا رہا ہے۔ 7 ارب انسان ہیں، ہر انسان کی آنکھ کا کلر دوسرے سے جدا ہے۔ اور یہ فنگر ٹپس بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، پچھلی صدی میں یہ علم ڈسکور ہوا، اور میرے اللہ نے میرے نبی پر یہ آیت اتاری، میرا بندہ تو کہتا ہے زندہ کون کرے گا؟ میں تجھے زندہ کر کے تیری انگلی کے پوروں کی لکیریں بھی تیری ہی واپس کروں گا، کسی اور کی نہیں ہوں گی، وہ واپس کروں گا۔ تو اور پھر جعلت لک حنانا فی صدر ابویک، تیرے ماں باپ کو تیرے لیے پاگل کر دیا، خوش ہو رہے ہیں، بچہ آ رہا ہے، بچہ آ رہا ہے۔ یہ تو اب ہماری لعنت پڑ گئی ہے، بیٹی ہو تو غمگین ہوتے ہیں، بیٹا ہو تو لڈو باندھتے ہیں، بیٹی ہو تو منہ لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جس کو اللہ نے بیٹی دی اور اس نے خوشی منائی، جس کو اللہ نے بیٹی دی اور اس نے خوشی منائی، آسمان تو وہاں یہ چکر نہیں ہوگا۔ میرا رب کہے گا خواب ہے اور میں قربان جاؤں جو ایک عمر گزر گئی جنت کو بیان کرتے ہیں، اور اللہ نے مجھے جنت دکھائی خواب، میں یہ جنت بیان کر رہا ہوں، یہ وہ ہے جو میں نے پڑھی ہوئی ہے، جو میں نے رب ذل جلال کی عزت کی قسم کھا، جو مجھے رب نے خواب میں دکھائی، اس کا میں کروڑواں حصہ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ جو خواب یہ ہے خواب، تو حقیقت کیا ہے؟ تو میرا رب کہے گا بیٹھا ہوا ہے خواب، اب یہ 1000 سال کھاتے جائیں گے، کھاتے جائیں گے، کھاتے جائیں گے، نہ کھانا ختم ہوگا، نہ لذت ختم ہوگی، نہ چاہت ختم ہوگی۔ اب زیادہ کھاؤ تو ڈائریا لگ رہا ہے، چلو میں پڑھ بھاگے جا رہے ہیں، اور وہاں کھاؤ پیو، اور پھر جنہوں نے دنیا میں شراب سے اپنے آپ کو بچایا، تو اللہ ان کی 3 محفلیں بتاتا ہے، 3 محفلیں۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جنتی لوگ کافوری شراب اٹھائیں گے، پیالوں میں ڈالیں گے اور پئیں گے۔ ان کو پلانے والے بھی نوکر ہیں، لیکن 3 کیٹیگری ان کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے نا، وہ اس طرح کیا ہے کہ جو نیچے والے جنتی ہیں ان کے لیے بوفے سسٹم ہے، بھائی پاؤ تے کھاؤ، پاؤ تے کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اس سے جو اوپر ہے جنت، وہاں ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ جو اوپر کی کیٹیگری ہے ان کو خادم آئیں گے، ڈالیں گے پیش کریں، ڈالیں گے پیش کریں، جنت کے لڑکے پیش کریں، فرشتے پیش کریں، جنت کی لڑکیاں پیش کریں، ایمان والی عورتیں تو وہاں شہزادیاں ہوں، ملکہ ہوں، اور سب سے اوپر جو درجہ ہوگا، سب سے اوپر، خدا خود میرے مجلس بود شب جائے کہ من ہوگا، وہاں اللہ پلانے والا، اللہ پلائے گا، وَسَقَاهُمْ اور پلائے گا ان کو کون؟ ربهم اللہ ان کو پلائے گا شراباً طہورا، عالی شان درجے کی شراب پلائے گا۔ یہ میں نے انگلی ڈالی اور میں نے اس کو یوں کر دیا، اب اس کے اوپر تری لگی ہوئی ہے، پانی کی تری۔ جنت
کہ کوئی مشروب ہو، صرف وہ سقاہم ربہم نہیں، کوئی چیز جنت کے پانی کی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، زنجبیل کی، کافور کی، رحیق کی، جو بھی یوں آپ انگلی ڈالیں اور آسمان پر بیٹھ کر انگلی کو نیچے چڑھیں تو ساری کائنات، صرف دنیا نہیں، ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے، خوشبو پھیل جائے، ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے، اور اس کا مزہ بھی ہوگا، لذت بھی ہوگی، نہ سر درد ہوگا، نہ پاگلوں کی طرح نشہ چڑھ کے الٹیاں کر شرابہ پی کر الٹیاں کرتے ہیں۔ تو رب سے سودا کر، سودا کیا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، تو آج میری مان لے، میں ہمیشہ تیری مانوں گا۔ زندگی کتنی پیاری ہے، اللہ کہے گا جا کوئی بات نہیں، اور اللہ کی طرف سے خط آئے گا، من الحی القیوم الی الحی القیوم، وہ ذات جسے موت نہیں، وہ ذات جو ہمیشہ قائم ہے۔ یہ خط ہے اپنے اس بندے کی طرف جسے اب موت نہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے خط آئے گا بندے، اور اللہ اپنے بندے کو تحفہ بھیجے گا، فرشتہ آئے گا اور آ کر اس کے سامنے رکھے گا، وہ کہے گا کہ یہ آپ نوش فرمائیں، اللہ نے آپ کو ہدیہ بھیجا۔ تو وہ ایسے رومال اٹھائے گا نا، کہے گا یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے، ابھی کھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتہ کہے گا، اللہ کہہ رہے ہیں تھوڑا ایک بائٹ لے، تھوڑا چکھے، تو وہ ایسے ایک لقمہ منہ میں ڈالے گا۔ اس کی جنت میں اگر 100 کروڑ قسم کے پھل ہیں تو ہر پھل کا ذائقہ اس ایک لقمے میں اسے اللہ چکھائے گا، اور جب تک وہ اس کو گھماتا رہے گا وہ نیچے نہیں جائے گا۔ ہم تو ادھر منہ میں ڈالتے ہیں، بتھیرا ڈاکٹر کہتے ہیں 32 دانت ہیں، 32 دفعہ چباؤ، ساڑھے بولو تریا باری نہیں چبایا جاتا، بڑا پندر وہ ٹکتا ہی نہیں۔ اور وہ لقمہ جو آپ منہ میں ڈالیں گی یا آپ ڈالیں گے، جب تک آپ کا جی چاہے گا وہ آپ کے منہ میں آپ کو لذت دیتا ہے، مزہ دیتا ہے، چس پنجابی میں کہتے ہیں، چس آ جائے گا، مزہ دے گا۔ اور پھر آپ کو کھاتے کھاتے خیال آیا کہ یہ تو میں کیلا کھا رہا ہوں، امرود ہوتا تو یہی لقمہ امرود بن جائے گا۔ کسی کو خیال آیا بنگالی کو کہ یہ مچھلی ہوتا، مچھلی بن جائے۔ کسی کو خیال آیا کہ یہ آم ہوتا تو وہ آم بن جائے۔ جتنی دفعہ آپ نیت کریں، کسی نسواری کو نسوار یاد آئے، ہو سکتا ہے نسوار بھی بن جائے۔ جتنی دفعہ آپ نیت کریں گے کہ یہ بن جائے، یہ بن جائے، اللہ آپ کو کھلاتا رہے، کھلاتا رہے، کھلاتا رہے، پلاتا رہے، پلاتا رہے۔ نہ پینے سے تھکیں گے، نہ کھانے سے تھکیں گے، اور پھر سب سے پہلی دعوت کریں گے آدم علیہ السلام، سوری جنت والوں، پہلی دعوت آدم علیہ السلام، سب وہاں اکٹھے۔ اس کے بعد پھر شیش علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، سارے نبی ضیافت کریں، سب سے آخر میں ہمارے نبی ضیافت کریں، اور آپ کے دسترخوان پر آپ نے فرمایا میرے قریب وہ بیٹھیں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ چیئر پڑی ہوتی ہیں، اوپر نام لکھا ہوتا ہے، جو وی آئی پی ہوتے ہیں ان کے نام لکھے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ وہاں تشریف لائیں۔ تو آپ نے کہا میرے وی آئی پی وہ لوگ ہوں گے، وہ عورتیں ہوں گی، وہ مرد ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، جنہیں صبر کرنا آتا ہو، جنہیں سہنا آتا ہو، جنہیں بولنے کے باوجود چپ رہنا آتا ہو۔ چھوٹوں کو بولنا سکھاؤ، بڑوں کو چپ رہنا سکھاؤ۔ تو آپ نے کہا میرے سب سے زیادہ قریب اچھے اخلاق والے ہوں۔ اس ضیافت کے بعد جب سب کی ضیافت ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب آؤ اپنے رب کی ضیافت کے لیے، آج اللہ تمہیں اپنے دسترخوان سے کھلائے۔ وہ کیا چیز ہوگی، اور
اخیر میں جب کھانا وانا ہو جائے گا تو میرا رب پوچھے گا میرے وعدے پورے ہو؟ کہیں گے اللہ پورے ہو، سارے پورے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک وعدہ باقی ہے، کہیں گے اللہ جنت بھی لگ گئی، دوزخ تو بھی بچ گئے، پل صراط بھی ٹپ گئے، موت تو بھی بچ گئے، بیماریاں تو بھی بچ گئے، ہر شے لگ گئی، ہوں کیڑا وعدہ باقی؟ ان کو یاد ہی بھلا دے گا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ان لکم من اللہ موعدا یرید ان ینجزکم، ایک وعدہ ابھی تمہارے رب کا باقی ہے جو اب پورا ہوگا۔ کہیں گے یا کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی رضوان، رضوان جنت کا جیم ہے، آج کی زبان میں، آج کی لینگویج میں جنت کا، جنت میں نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے رضوان، کوئی کہے لبیک، اللہ کہیں گے پردے ہٹا دے میرے اور میرے رب کے درمیان، آج میرے بندے اپنی آنکھوں سے میرا دیدار، تو سب مرد عورت یوں دیکھیں گے اور ٹک جائیں گی نظر، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، نہ جنت یاد رہے گی، نہ گھر یاد رہیں گے، نہ کھانے یاد رہیں گے، نہ بیویاں یاد رہیں گی، نہ بیویوں کو کھانے یاد رہیں گے، اللہ میں گم ہو جائیں گے۔ اور پھر میرے رب نے کہا، میرے نبی نے کہا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، ایک ایک کا نام لے کر مرد عورت کا اللہ حال پوچھے گا، اربوں ہوں گے لوگ، سب کا حال پوچھے گا اور نام لے کے پوچھے گا۔ ایوب علیہ السلام شدید بیمار ہوئے، کیڑے ویڑے نہیں پڑے، یہ ایسی سدود روایت ہے، بہت بیمار، دردیں تھیں باڈی میں۔ جب وہ ٹھیک ہو گئے تو کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے؟ فرمان لگے کہ وہ دن صحت سے اچھے سے، تو کیسے اچھے سے؟ کہ جب میں بیمار تھا تو روزانہ آسمان سے ایک آواز آتی تھی اللہ کی، ایوب کیا ہے؟ اس آواز میں جو لذت تھی وہ اس جوانی میں نہیں۔ تو آپ ذرا تصور کرو کہ آپ جنت الفردوس میں بیٹھے ہیں اور اللہ پردہ ہٹاتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کیا؟ پھر کہے گا خوش ہو، خوش ہو، راضی ہو، جنت کی زبان آ رہی ہو سب کی، پنجابی، پشتو، ہندی، سندھی، انگریزی، فرینچ، فلان سب فنش ہو جائے، صرف عربی چاہیے۔ لگے گا خوش ہو، کہیں گے یہاں بڑا خوش۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ کہنے کہ وہ کیا ہے؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں، میں یہاں کیوں کھڑا ہوں سر درد کے ساتھ پسینے میں کہ اللہ راضی ہو، آپ کیوں آئے ہیں؟ اللہ راضی ہو۔ اس دن اللہ کہے گا جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اب ایک بڑی مزے کی بات ہے، سارے جنتی مرد کہیں گے یا اللہ ہم تو ٹکرے ہی مارتے رہے لندن میں، پاکستان میں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ایسی حسن والا جس نے یوسف کو بنایا ہو وہ کیسا ہو، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہو وہ کیسا ہو۔ تو کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں ٹکریں مارتے ہیں، نمازیں پڑھی، کوئی کیفیت نہیں، آج ہمارا جی چاہتا ہے تجھے دیکھیں اور تیرے سامنے سجدہ کریں، ایک سجدے کی اجازت ہے، تمہیں سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہے گا؟ کہے گا دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، تمہارے ذمے میری ڈیوٹیاں تھیں ادا کرنی، اب تم جنت میں ہو، میرے مہمان ہو اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، جاؤ سجدہ بھی کرو، بس موجیں کرو اور کھاؤ پیو، سجدہ بھی کرو۔ ایک سجدے کے لیے اللہ اجازت نہیں دے گا، ان نمازوں کا مزہ یہی اٹھا لو وہاں نہیں ملے گا، ان روزوں کی لذت یہی اٹھا لو وہاں نہیں ملے گی، رات کو اٹھ کے آنسو بہانے کی لذت یہی ہے وہاں نہیں ملے گی، وہاں تو آنسو خشک ہو جائے گا، کوئی رو ہی نہیں، رونے کی شکل بھی نہیں بنائے، اور یہ آنکھ اتنی دیر کے لیے بند نہیں ہو، نیند مر جائے
نیند موت کی بہن ہے، نیند کو نہ موت دے دے، اور کھلی آنکھوں کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے گا۔ اس کی چابی ہے محمد مصطفیٰ کے پاس، جنت کی چابی ہے محمد الرسول، لا الہ الا اللہ بولو، جنت کی چابی میرے نبی۔ اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو بھائیو، اس کو اپناؤ، اس ملک میں رہتے ہوئے ایسے مثالی مسلمان مرد عورت بنو کہ یہاں والے بھی آپ کو دیکھ کر ان کو اسلام سے محبت کر کر، آپ کے اخلاق دیکھ کر، آپ کی قانون کی پابندی دیکھ کر یہاں وائلیشن نہ کرو، یہاں کسی قانون کی خلاف ورزی نہ کرو۔ انہوں نے دیکھو آپ کو کیا کچھ دے دیا، پاسپورٹ دے دی، شہریت دے دی، سب کچھ دیا ہے۔ تو جب انہوں نے اتنا کچھ دیا ہے تو ان کے ساتھ چیٹنگ کرنا بہت اخلاقی گراوٹ، بہت اخلاقی گراوٹ۔ آپ ہاسپٹل میں جائیں، آپ کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسے کسی انگریز کو کیا جاتا ہے، اور آپ کو پاسپورٹ مل جائے تو آپ کے بھی وہی حقوق ہیں جو دوسروں کے حقوق ہیں۔ تو جو آپ کو اتنی سہولت ہے، پھر آپ یہاں کتنے مزے میں ہیں، آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمارے گھر پہ قبضہ ہو جائے گا، ہماری بیٹی کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا، ہمارے بچے کو کوئی قتل کر دے گا۔ آپ امن کے ملک میں ہو، یہاں والوں کے ساتھ آپ صحیح معاملہ رکھو، مسلمانوں والا، سچائی والا، دیانتداری والا، محبت والا، ٹیکس پے کرو، ٹیکس نہ چھپاؤ، وہ سب آپ پہ لگاتے ہیں اور آپ کے نفع کے لیے لگاتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کی آپ پابندی کریں گے تو یہی باتیں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو جب کبھی خطا ہو، میں مانچسٹر میں تھا تو میں تو اللہ کی رحمت بیان کرتا ہوں جہاں بھی کرتا ہوں، تو بعد میں ایک نوجوان آ گیا، کہنے لگا آپ کہہ رہے ہو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے؟ میں نے کہا ہاں ہو جائیں گے۔ کہ میرے تو بہت گناہ ہیں، معاف ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے۔ کہ میرے بہت گناہ ہیں۔ میں نے کہا تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہنے کا 35 سال۔ میں نے کہا 35 سال ہے تو بھی چھک مارنی ہے، اور تو قیامت تک کی زندگی لے کر آ اور پھر گناہ کر، اور پھر آخر میں کہ یا اللہ معاف کر تو اللہ سارے معاف کر۔ اللہ کہے گا بلا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ۔ ایک شخص سے اللہ پوچھے گا کچھ لائے ہو؟ کہے گا کچھ نہیں۔ اللہ فرمائے گا غور کر، کوئی تیرے کاپی میں کوئی نیکی ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ ایمان کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ اللہ فرمائے گا اچھا غور تو کر، کوئی تو ہوگی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کہے گا یا اللہ یہ تو میں اپنی آج کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، میں ہول سیل کا تاجر تھا، میں مال دیتا تھا، چھوٹے تاجر۔ تو جو وقت پہ پیسے نہیں دیتا تھا اور مجھے پتا ہوتا تھا کہ یہ ٹال مٹول کر رہا ہے تو میں اس سے تنگ نہیں کرتا تھا، اچھا بھائی جب چاہے دیتے ہیں، اور جو دینے کے قابل نہیں رہتا تھا میں اس کو معاف کر دیتا تھا، بس ٹیکنیکی ہے، میرے کو اور پیشہ کوئی نہیں ہے۔ تو میرا رب فرمائے گا تم تو میرے بندوں کو سکھ پہنچایا، تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں بھی تمہیں سکھ پہنچاؤں۔ کیا جنت میں چلے نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات سوائے ایمان کو بڑھے کجا جنت میں چلے۔ تو بھائیو میری بہنوں، آپ ایک غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں کہ میں 82 سے آ رہا ہوں، ایک عمر گزر گئی یہاں آتے ہوئے، یہ سما پہلے نہیں دیکھے تھے، اور اس طرح حجاب، اس طرح نوجوان، یہ بہت بڑا انقلاب ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے۔ نماز مسجدیں، ہر طرف مسجدیں۔ ہم 82 میں آئے ہوئے تھے تو لندن میں داخل ہوئے، عصر کا وقت تنگ ہو رہا تھا، کوئی مسجد نہیں مل گئی، کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ، پوری جگہ نہیں ملی۔ ایک جگہ میں نے بنگلہ کا بورڈ دیکھا، بنگلہ لکھی تھا، وہ شراب خانہ۔ میں نے کہا یہ بنگالی ہے، مسلمان، ہم شراب خانے میں گھسے، وہ ہمیں دیکھ کے گھبرا گیا۔ تو ہم نے گھبراؤ نہیں، ہم نے نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے۔ وہ اسے انہوں نے کہا جی بسم اللہ، انہیں ہمیں لیا نیچے بیسمنٹ تھا، وہاں مسلح تھے، اس میں مسلح بھی شاید ہمارے لیے نماز کی جگہ بنائی، ہم نے نماز پڑھی، اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب جدھر بھی منہ کھاؤ مسجد دروازے کھول کے استقبال کرتا۔
تو اس ملک میں رہو مضبوطی کے ساتھ، اسلام کی جنگ کے رہو، چھوڑنے کا خیال نہ کرو۔ واپس آپ لوگ نہیں رہ سکتے، آپ کے بچے نہیں رہ سکتے، بہت فرق ہے ماحول کا۔ آپ کو یہاں کی نسوار لگ گئی ہے، آپ کی نسل واپس نہیں آئے گی۔ ایک پٹھان تھا، اس کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے کہا خان صاحب بہت افسوس ہے، خرگوش گم ہو گیا۔ کہا خواجہ کوئی غم نہیں ہے، ہم نے اس کو نسوار کا عادی کیا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس آئے گا۔ تو آپ سب کو انگلینڈ کی نسوار لگ گئی ہے، آپ کہاں واپس جائیں گے پاکستان انڈیا کے؟ یہاں مضبوطی سے رہو، اپنے بچوں کو ٹائم دو۔ اگر آپ کے ساتھ ماں باپ ہیں تو اللہ کے واسطے ان کو اولڈ ہوم کا راستہ نہ دکھاؤ، ان کے پاؤں دھو کے پیو۔ ماں کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں جہاں آدمی اپنی بندگی سے نہیں پہنچتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں کسائی گوشت بیچنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے دیکھا تو ایک کسائی وہ کٹا ہوا گوشت بیچ رہا، تو بھائی بہت سے مفتی بیٹھے ہوں گے، کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کھڑے ہوئے پانی پیا ایسے، اور پھر فرمایا میں نے اپنے نبی کو دیکھا انہوں نے اس طرح پانی جہاں بیٹھنے میں کوئی دقت ہو، جیسا میرے یہ دقت ہے پیچھے بیٹھوں کرتا ہوں تو کھڑے ہو کے پینا اجازت ہے سنت۔ جہاں بیٹھنے کی آسانی ہے وہاں بیٹھنا۔ میں نے احتیاطاً اس لیے کہہ دیا کہ ساڑھے مفتی بہت زیادہ اپنے ماں باپ اگر یہاں ہیں ان کی دعائیں لیں، اور اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں ان کو ٹائم دیں۔ آپ کی مشکل ہے، عورتیں بھی جاب کرتی ہیں، مرد بھی جاب کرتے ہیں، لیکن ویکینڈ فارغ ہوتا ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھو اور ان کے ساتھ بچے بن جاؤ اور ان کے لیے دعائیں کرو کہ یہ نیک بنے گا۔ رزق یہاں لکھا ہوا ہے، کوئی ماں باپ رزق نہیں بنا سکتا اولاد کا، کوئی ماں باپ اولاد کا نصیب نہیں بنا سکتا۔ ان ماؤں کے ذمہ ہے بچوں کو مسلمان بنائیں اور نیک بنائیں۔ آپ کے ذمہ ہے جب آپ وقت نکال کے آئیں، جاب سے آئیں تو اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اور جب آپ بچے میاں بیوی بیٹھے ہیں تو اس خبیث کو ذرا دور کریں جس میں بڑے گھر کو جاڑیں گے۔ بیگم بات کر رہے اور بیگم کا سارا مزاج ہی بہت خراب ہو جاتا ہے، اور میاں صاحب بات کر رہے ہیں تھکے ہوئے جاب سے آئے ہیں، وہ اپنی گھوڑا سنا رہے ہیں اور ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ چھوٹا بچہ آتا ہے ماما بولو، ماما کیا بکواس کر رہا ہے، بولو جلدی بولو، ادھر سے نظر نہیں ہٹاتی، اس کو ڈانٹتی رہتی۔ آپ نے بچے کو دور کر دیا۔ جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھو اور میاں بیوی بیٹھو، اس کو آف کر کے بیٹھو، اس کو استعمال کرو۔ میرے پاس بھی ہے استعمال کرو، لیکن جب آپ گھر میں ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، بیوی کے ساتھ ہیں، ماں باپ کے ساتھ ہیں، اور خالص ان کے ہوئے۔ ہمارے نبی پاک کی عادت تھی جب آپ کو کوئی متوجہ کرتا تھا تو آپ ایسے نہیں متوجہ ہوتے، ادھر سے کوئی پکارتا تھا نا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، آپ ایسے کرتے۔ یہ توجہ اگلے کا حق ہے۔ جو آپ کا موبائل اس توجہ کو کھا جاتا ہے، کوئی ادھر سے آپ کو پکارتا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں کرتے، آپ ایسے کرتے، پورا اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ یہ انسانی حقوق ہے اور یہ انسانیت کا حق ہے۔ اس کی آئی کانٹیکٹ اس کے ساتھ۔ ہمارے استاد تھے مولانا شیخ صاحب، ان کے پاس سبق پڑھتے ہوئے اگر کسی لڑکے کی ادھر ادھر آنکھ چلی جاتی نا تو اس کو کان میں پڑا دیتے تھے۔ تو کہتے تھے آدمی وہاں ہوتا ہے جہاں اس کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ تب آپ بات
बीवी बात करे नियों ऊपर देखे गल भी उत्ते गई हवा च गई या खामिन बात करे बीवी आके हांडी तैयार हो गई कि नहीं बेड़ा बोर छुटे तो अपने बच्चों को कोई बड़ी मेहनत अच्छा मुसलमान बनने के लिए कोई बड़ी मेहनत की जरूरत नहीं है सिर्फ आप अपने वीकेंड की हिफाजत कर लो एक वीकेंड तब्दील में लगा लिया और जब फतह हो फौरन माफी नमाज कज़ा हो जाए सोने से पहले कज़ा करके पढ़ो किसी के साथ ऊंचा बोल दिया फौरन माफी माफ करने वाले सबकत ले जाता जो लोगों को माफ करता था उन्हें माफ करता ये चंद किसी को फिर हो जाता था तो तौबा मोजन वो जावेद चौधरी हमारा कॉलम निकाला उसने मुझे फोन किया कहने का लोगों को गुनाह पे दलेर कर रहे हैं मुझे कहना मैंने कहा वो कैसे है आप कहते हो जितनी दफा मर्जी तौबा टूटे तौबा करो अल्लाह माफ कर देगा आपका कोई नौकर 2-3 दफा करे खराबी तो आप उसे माफ करेंगे मैंने कहा यार तू अजीब कमला आदमी है तूने तारिक जमील और अल्लाह को एक बना दिया मेरा तो बेटा भी गड़बड़ करेगा तो मैं कहूँगा पुत्र है अपनी जमीन सामने जा मैं तो बेटे को भी माफ नहीं करूंगा वो अल्लाह है तारिक जमील नहीं है वो अल्लाह है वो अल्लाह है एक जुलाहा था उसका नाम था अयूब जुलाहा जानते हैं जुलाहे जानते हो ना तो वो जो कपड़े का काम करते थे कपड़े का काम देहाता उनको जुलाहा वो जरा बेवकूफ से वो हो गया बीमार बुखार चढ़ गया अयूब नाम था उसका 3-4 दिन बुखार नहीं रखा तो कहने का यार मैं अयूब नबी नहीं अयूब जुलाहा तो हम तो अयूब जुलाहे हैं हम कोई नबी नहीं है हमसे सताएं होंगी रब किसी लिए बैठा हुआ है माफ करने के लिए तो बैठा हुआ है उससे प्यार करो उससे मोहब्बत करो उससे बातें करो उसको टुकड़े सुनाओ उसको अपने गम सुनाओ उससे ऐसे बातें करो जैसे तुम्हारे सामने है तो शहारत से भी ज्यादा करेंगे अल्लाह को सुनाओगे ना तो हल्के फुल्के बोलोगे लोगों को सुनाओगे तो वो खुद तुमसे ज्यादा दुखी है वो कहाँ तुम्हारी सुनेंगे अल्लाह को सुनो और जब कोई मुश्किल पेश हो नफल पढ़ो सदका करो नफल पढ़ो सदका करो आपस में प्यार मोहब्बत से रहो कोई आपस में लड़े हुए हो इस मजमे में तो उठ के सुलह कर लेना एक दूसरे को माफ कर देंगे और हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं आप नियत करते हैं तौबा की तो मेरे साथ कहें या अल्लाह मेरी तौबा फिर कहें या अल्लाह मेरी तौबा फिर जोर से कहें या अल्लाह मेरी तौबा बस मुबारक अगर आपने दिल से कहा है तो मौजा करो सारे मर्दों एक बदू आया कि या रसूल अल्लाह हिसाब क्या लेना है आपने फरमाया अल्लाह ने कहने लगा मौजा मौजा मियाँ मौजा बखेने बखेने तो आपने कहा किस बात की मौजे कह रहे हो करीम रब करीम ज़ात है पकड़ के भी छोड़ देगा माफ करके मौजा मौजा रब से मामला बनाओ अल्लाह को अपना साथी बनाओ अल्लाह से प्यार करो अल्लाह से मोहब्बत करो उसके लिए आंसू बहाओ इस दिल को अल्लाह के लिए धड़कने वाला बनाओ इस दिल को अल्लाह के रसूल के लिए धड़कने वाला बनाओ तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी बनेगी आखिरत में भी सारे भाई नींद इरादा करते हैं नौजवानों से कहता कि यही कहने तबलीग में लगा लिया करें आपको बहुत नफा होगा अस्सलाम वालेकुम वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रास्ता मेरे दर्द पीछे वो रास्ता जिसे तुम हंसी नहीं पी जाए याम की तलखी को भी हंस के नासिर गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठ जाएं, तशरीफ रखें, बैठ जाएं।
کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اپنے بچوں کے ساتھ آباد رہیں، خوشحال رہیں، کوئی دکھ نہ دیکھیں، کوئی غم نہ دیکھیں۔ آپ کی جو دل میں تمنائیں ہیں، حسرتیں ہیں، اللہ اسے اپنے فضل سے پورا کرے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، آپ کی بہت مہربانی، بہت احسان فرمایا۔ یہ میں اپنی بیٹیوں بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں، اپنے بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کو اس کا صلہ دے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہا ہے، خلق الانسان ضعیفا، میرے بندے میں نے تمہیں بڑا کمزور پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، میرا بندہ تو جلد باز بہت ہے، جلدی گھبرا جاتے ہو، فوری رزلٹ چاہتے ہو۔ تمہارا رب جلد باز نہیں، تم جلدی چاہتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، میرے بندے پھر تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا شروع کر دیتے ہو آپس میں، اور دنگے فساد مچاتے ہو۔ اب یہ انالیسز اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، تمہیں پیسے کا بڑا شوق ہے اور بڑے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو، گن گن کے رکھتے ہو، اتنے پاؤنڈ ہو گئے، اتنے ڈالر ہو گئے، اتنے انڈیا کے پیسے سے ملٹیپلائی کرتے ہو، پاکستان کے پیسوں سے ملٹیپلائی کرتے ہو، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، تو یہ پوسٹ ماڈرن ہمارا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُوطٌ، میرے بندے تم ناشکر بھی بہت ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں تو گنو، میری نعمتیں تو گنو، تم گن ہی نہیں سکتے ہو۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، ہم اپنی آنکھوں کو دن میں کتنی دفعہ جھپکتے ہیں۔ اللہ اس کا ایک چھوٹا سا ایک حکم اتارے اور یہ پردہ آنکھوں پہ گر جائے تو کیا حشر ہوگا۔ یہ مثال مجھے اس لیے یاد آئی کہ میری جو دادی تھیں، میں چھوٹا سا تھا، وہ فوت ہو گئی، تو ان کو آخر عمر میں یہ مرض تھا، ان کی آنکھوں کا پردہ اوپر گرا ہوا تھا، وہ اٹھا نہیں سکتی تھی، تو پھر وہ یوں کر کے چلتی تھیں، ایسے کر کے اپنی دونوں انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو کھولتی تھیں۔ تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، تم میری نعمتوں کو گنو تو شمار ہی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ جو سانس آ رہا ہے، اگر اللہ اسے روک دے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، مجھے بتاؤ تمہاری آنکھیں لے لوں، تمہارے کان لے لوں، تمہاری عقل لے لوں تو کچھ کر سکتے ہو؟ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور اگر میں چاہوں تو تم سب کو ایک دم مٹا کے نئی نسل کو لے آؤں۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ سب سے خوفناک آیت ہے۔ اور اگر میں چاہوں تو میں انسان سے بندر بنا دوں، خنزیر بنا دوں، کتا بنا دوں، پتھر بنا دوں، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو انسان چونکہ کمزور، لاچار، جلد باز اور ہلوع، بے صبرہ، ان الانسان خلق ہلوعا، بے صبرہ ہے، تو اس سے غلطیاں ہوں گی، اس سے گناہ بھی ہوں گے، اس سے نافرمانیاں بھی ہوں گی۔ کبھی یہ جان بوجھ کے کرے گا اور کبھی بھول سے کرے گا۔ تو میں اپنے رب پہ قربان جاؤں، ہمارا رب ہمیں ایک دعا سکھا رہا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا،
یا اللہ کبھی ہم سے بھول کے گناہ ہوگا اور کبھی بھولیں گے نہیں، جان بوجھ کے کریں گے، خطا کریں گے، تو ہمارے دونوں ہی معاف کرنا۔ سبحان اللہ، یہ دعا ہمیں اللہ سکھا رہا ہے کہ یہ مجھ سے مانگو، کہ مجھ سے کہو، ہم جان بوجھ کے بھی خطا کریں گے اور غلطی سے بھی کریں گے، تو تم نے ہمیں کچھ کہنا نہیں، لا تو آخذنا، یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرمائیں۔ ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یا اللہ کوئی ایسا حکم بھی ہمیں نہ سنانا جو تم نے پہلی قوموں کو بڑے سخت حکم سنائے، ہمیں کوئی ایسی بات نہ کہنا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور یا اللہ جو ہم کام کر نہ سکیں وہ بھی نہ ہم سے کہنا۔ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم آبائی ذمہ دار لوگ ہیں، ہمارے خاندانی مراثی ہوتے ہیں جو آ کے ہمارے باپ دادا کی تعریفیں کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ تو ایک مراثی اپنے بیٹے کو لے کر آیا، مجھ سے کہنے لگا میاں صاحب، ہمارا وہاں ٹائٹل میاں صاحب ہے، میاں صاحب